بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ولا اقیموا الصلاة ولا تکونوا مشرکین صدق اللہ مولانا العظیم صدق و بلغنا رسولہ النبی الامی الامین الحبیب الکریم۔ حمد و صلوات کے بعد برادران اسلام، ہم انسان کیا تھے؟ ایک وقت تھا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، بالکل ہمارا نام و نشان تک نہیں تھا، ہم عدم میں تھے، ہمارا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ جیسے آج جو بچہ 1 سال بعد پیدا ہوگا، کیا آج اس بچے کا کوئی نام نشان ہے؟ ہم بھی ایسے عدم تھے، بالکل کچھ نہ تھے۔ رب کریم نے ہمیں عدم سے نکالا اور وجود بخشا۔ وجود بخشنے کے بعد اللہ نے ہمیں اپنی ساری مخلوق میں سے اعلیٰ مخلوق انسان بنایا۔ انسان ہی نہیں بنایا بلکہ کرم سے ہمیں مسلمان بنایا۔ پھر مسلمان سارے نبیوں کی امتیں ہیں، لیکن ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے نبیوں کے سردار کی امت میں شامل فرمایا۔ اللہ نے ہمیں صحت بخشی، اللہ نے ہمیں عقل بخشی، اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں بخشیں۔ اب فطری طور پر چاہیے یہ تھا کہ جو ہم کچھ نہیں تھے اس نے ہمیں بنایا، پھر ماں کے رحم سے لے کر آج تک پالا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس رب کے دروازے سے کبھی اپنے سر نہ اٹھاتے، ہمیشہ اس کے دروازے پر جبین فرسا رہتے، ہمیشہ سر بسجود رہتے۔ لیکن وائے افسوس، آج کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے غالب مسلمانوں کی اکثریت نماز جیسے اسلام کے اہم فریضہ سے بے خبر ہے اور بے عمل ہے۔ اسلام کے اندر نماز کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آپ نے بارہا سنا، قرآن کریم میں نماز کا بار بار اللہ کریم نے حکم دیا۔ 100 سے زیادہ مرتبہ ڈائریکٹ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ کسی بھی حکومت میں، کسی بھی قانون میں کوئی ہے بات کہ آقا 100 مرتبہ بلائے اور بندہ کہے کہ میں نہیں آتا؟ آقا 100 مرتبہ بلائے اور بندہ غفلت کا شکار رہے اور آقا کی دعوت اور بلانے کی طرف توجہ نہ دے؟ آج یہی حال ہمارا ہے۔ ہماری مسلمانوں کی غالب اکثریت بے نماز ہے، حالانکہ نماز اسلام کا ستون ہے۔ اسلام کے بنیادی 5 رکنوں میں دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کو اسلام کا دوسرا رکن قرار دیا گیا۔ کلمہ طیبہ کے بعد، ایمان کے بعد اہم ترین فریضہ نماز ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو مختلف انداز میں امت کے سامنے بیان فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا، اسلام کے 5 ستونوں میں سے نماز ایک ستون ہے، اور جس طرح کسی عمارت کے 5 ستون ہوں، ان ستونوں میں سے کوئی ستون گر جائے وہ عمارت کمزور ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ اسی طرح دوستان ذی وقار، نماز اسلام کا اہم ترین ستون ہے، اہم ترین رکن ہے، جس کے بغیر
اسلام مکمل نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے حضرت عمر نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ حضرت عمر نے محبوب ترین عمل سے سوال کیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، عمر، وقت پر نماز پڑھنا اسلام میں سب سے محبوب عمل ہے۔ اور آگے فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ ایک اور صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین عمل اسلام میں نماز ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق اس حدیث کے حوالے سے بنتا ہے کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو برادران گرامی قدر، مختلف انداز میں منیت المصلی میں آیا ہے کہ نماز ایمان کی علامت ہے، نماز ایمان کی علامت ہے۔ نماز پڑھیں گے تو پتہ چلے گا آپ صاحب ایمان ہیں۔ میں یہ بات کئی مرتبہ کرتا ہوں، جس طرح آپ کے ملک کے اندر شناختی کارڈ آپ کی پہچان ہے، شناختی کارڈ ظاہر کرے گا کہ آپ پاکستانی ہیں، اسی طرح نماز آپ کے ایمان اور اسلام کا شناختی کارڈ ہے، جو آپ کے مومن ہونے اور مسلمان ہونے کی تصدیق کرے گا۔ ہمارے حاجی صاحب بتاتے ہیں ہمیں کہ باہر ہماری کمپنی میں ہندو، سکھ، عیسائی، بہت سی قوموں کے لوگ ہوتے ہیں، مل جل کر کام کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے، چند آدمی نماز سے وہاں سے محفل سے اٹھ کر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں، یار محفل بڑی سجی ہوتی ہے، تم محفل چھوڑ کر چلے جاتے ہو؟ تو دوست جواب دیتے ہیں کہ ہماری عبادت نماز کا وقت ہو گیا، ہم اس لیے چلے گئے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم ہی صرف 4-5 آدمی مسلمان ہو اور یہاں کوئی مسلمان نہیں؟ تو گویا جہاں ہندو، سکھ، عیسائی اور غیر مسلم لوگ جمع ہوں، وہاں اگر تیری پہچان ہے تو نماز ہے، اگر تیرے مسلمان ہونے کی شناخت ہوگی تو تیرا اسلام ہے۔ دوستان ذی وقار، اسی لیے اسلام کے اندر نماز کی شدید اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے 100 مرتبہ سے زیادہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ پھر نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ قائم کرنا یہ نہیں کہ رمضان میں نمازی بن جائیں، قائم کرنا یہ نہیں کہ عید پڑھنے آ جائیں، قائم کرنا یہ نہیں کہ مصیبت میں گھر گیا تو نماز شروع کر دی، مصیبت دور ہو گئی تو چھوڑ دی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، نماز کو اس طرح قائم کرنا جس طرح قائم کرنے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو بہت زیادہ اہمیت دی، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بین الرجل والکفر الصلاۃ، کفر اور آدمی کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں بین المرء والشرک الصلاۃ، شرک اور آدمی کے درمیان اگر کوئی چیز امتیاز کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ گویا نماز پڑھے گا تو پتہ چلے گا مشرک نہیں ہے، نماز پڑھے گا تو پتہ چلے گا کافر نہیں ہے، نماز پڑھے گا تو پتہ چلے گا بے دین نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ماننے والا ہے۔ اسلام کے اندر نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں، یعنی سرکار کے دور میں، جو آدمی آذان سننے کے بعد بلا عذر مسجد میں نہیں آتا تھا، صحابہ کرام اسے منافق سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام اس کے بارے میں یہ نہیں خیال کرتے تھے کہ عذر بھی کوئی نہ ہو اور مسلمان بھی ہو
اور مسجد میں نہ آئے، اذان سننے کے بعد جو مسجد میں نہ آتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس آدمی کو منافق سمجھا کرتے تھے۔ دوستان ذی وقار، یہی وجہ ہے نماز کو صحابہ کرام بہت زیادہ اہمیت دیتے۔ ایک صحابی کے بیٹے نماز میں سستی کرتے تھے۔ آج ہم تو اپنی اولادوں کی تربیت پر توجہ نہیں دیتے، ہم تو کہتے ہیں بچہ ہے جی، جوان ہے جی، مرضی کا مالک ہے جی، میں کیا کروں، پڑھے یا نہ پڑھے۔ لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے، جیسے دن کو مولانا نے فرمایا، وہ تو ادا کریں نا۔ حدیث پاک میں نماز کی اہمیت کے پیش نظر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، جب بچہ بچی 10 سال کے ہو جائیں 2 کام کرو، ایک ان کے بستر الگ کر دو، کیونکہ یہ زندگی کے شعور کا وہ حصہ ہے جو بیدار ہونے والا ہے، ان کے بستر الگ کر دو، یعنی بچوں اور بچیوں کو ملا کر ایک بستر پر نہ سلایا کرو، بستر الگ کر دو، اور 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو ہاتھ سے مارو، یعنی اس کو جھڑکو، اس کو نماز کی طرف قائل کرو، کیونکہ عمر کا یہ سٹیج ایسا ہوتا ہے جس میں بچے کو نماز کا عادی بنایا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ مار نہیں پیار، تو مار ایک حد تک ڈانٹ ڈپٹ، اور اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ فرمایا ہاتھ کے ساتھ بچے کو 10 سال کی عمر میں نماز کے ترک پر سزا دو۔ صحابہ کرام اس بات میں کتنے شدید تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نماز میں سستی کرتے تھے، آپ نے ان کے ساتھ پہلے سمجھایا، جب نہ سمجھے تو بائیکاٹ کر دیا۔ آپ کے صاحبزادے بڑے لوگوں کو سفارش لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ نے بڑی مشکل سے اس شرط پر صلح کی کہ آپ نے فرمایا میرے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کرے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ یوں نماز کی اہمیت صحابہ کرام کے ذہن میں تھی۔ کیوں نہ ہوتی؟ صحابہ کرام نے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور نے 3 مرتبہ ہمیں فرمایا اتقوا اللہ فی الصلاۃ، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، اتقوا اللہ فی الصلاۃ۔ لوگو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اتنی شدت سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ متعدد احادیث کے مفہوم سے علماء نے فرمایا نماز مومن کا نور ہے، نماز مومن کا نور ہے جو اسے قبر اور قیامت میں کام آئے گا، نماز مومن کی پہچان ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے جیسے تمہارے بدن میں تمہارا سر اہم ہے، سارے دین میں یوں نماز اہم ہے۔ نماز کی اہمیت کو مختلف انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجاگر کیا تو یہی وجہ ہے مسجد نبوی عموماً کھچا کھچ بھری ہوتی تھی۔ وائے افسوس آج ہماری مسجدیں اقبال کی زبان سے مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وہ مسلمان نہ رہے جنہیں اذان سن کر اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک نماز ادا نہیں کر لیتے تھے۔ آج نماز سے مسلمان کس قدر بیگانہ ہو گیا۔ ہماری یہ دین سے دوری اور نماز سے دوری ہماری دینی محبت کا ماتم کر رہی ہے کہ ہم کس قدر محروم اہمیت نماز ہو گئے۔ نماز پڑھنا بندہ مومن کے لیے سعادتیں ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 صحابی حضرت ابو ذر بھی روایت کرتے ہیں اور ایک حضور کے اور صحابی حضرت سلمان روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے، سامنے درخت آیا، حضور نے درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر جھنجھوڑا، اس کے سارے پتے گر گئے۔ فرمایا ابو ذر جس طرح میرے جھنجھوڑنے سے اس ٹہنی کے سارے پتے گر گئے ہیں،
میرا جو امتی 5 نمازیں ادا کرے گا اس کے بدن سے صغیرہ گناہ یوں جھڑ جائیں گے۔ کبیرہ گناہ معاف کروانے کے لیے توبہ ضروری ہے، کبیرہ گناہ سخت ہوتا ہے، اس کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن نماز وہ برکت والی چیز ہے جو پڑھنے سے آدمی کے صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا، جو آدمی ظہر کی نماز پڑھتا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک کے درمیان کے گناہوں کا ظہر کی نماز کفارہ بن جاتی ہے۔ جس نے عصر پڑھی، عصر کی نماز ظہر سے عصر تک کے مابین گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ یوں ہر نماز گناہوں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا کے صحابی حضرت ابو امامہ کے پاس ابو مسلم آئے، کہنے لگے آپ ذرا دیکھیں نا صاحب کتنا شوق تھا دین کا۔ ابو مسلم حضرت حضور کے صحابی ابو امامہ کے پاس آئے، حضرت ابو امامہ بیٹھے ہوئے تھے، سلام کیا، کہنے لگے اے ابو امامہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے، تو میں اس حدیث کی تصدیق کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، کیا آپ نے حضور سے یہ سنا ہے؟ فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے نماز ادا کرنے سے اس جو گناہ اس نے ہاتھوں سے کیے وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، جو گناہ اس نے پاؤں سے کیے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جو گناہ آنکھوں سے کیے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یوں اعضاء کا نام راوی لیتا گیا۔ حضرت ابو امامہ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اس طرح جو نماز ادا کرتا ہے اس کے بدن کے اعضاء کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ جو نماز ادا کرتا ہے وہ خود بھی سلامت رہتا ہے، گناہوں سے پاک رہتا ہے، اور وہ مبارک بندہ ہوتا ہے، برکت والا ہوتا ہے۔ نمازی آدمی خود ہی برکتیں نہیں سمیٹتا بلکہ نمازی کی وجہ سے اوروں کو بھی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جب اللہ آسمان سے کوئی عذاب دنیا کی طرف اللہ کا عذاب متوجہ ہوتا ہے، جب آسمان سے کوئی آفت اور مصیبت اترتی ہے تو اللہ رب العالمین گناہ گاروں کے گناہوں کی وجہ سے دنیا پر آفت یا مصیبت یا عذاب ڈالنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ میرے کچھ بندوں نے مسجد آباد کر رکھی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ مسجد والوں کی برکت سے گناہ گاروں سے بھی عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ گویا نماز کی برکت سے نہ صرف خود نمازی محفوظ رہتا ہے، ان کی برکتوں سے بے نماز اور دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے دوستان ذی وقار ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جوں ہی بچے بالغ ہوں انہیں نماز کی طرف لائیں، ابتداً اپنے ساتھ لا کر نماز کا عادی بنائیں اور اس کے بعد انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ اور یوں نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ تھی صحابہ کرام کی نظر میں کہ وہ سمجھتے تھے نمازی آدمی ہی با وفا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آپ نے سنا، وہ امام جاہ و جلال جس کی حکومت 24 لاکھ مربع میل پر تھی اور شرق سے غرب تک 24 لاکھ مربع میل میں رسول اللہ کا پرچم عدل لہراتا تھا۔ اس امام عدل و انصاف کی جرت ہیبت کا عالم یہ تھا، ایران کا بادشاہ ان سے ڈرتا تھا، روم کا قیصر ان کے خوف سے کانپتا تھا، کفر کی قوتیں حضرت عمر کے نام سے لرزہ بر اندام رہتی تھیں۔ کیوں رہتی تھیں؟ اس کی وجہ یہ حضرت عمر نماز کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ نے اپنے فوج کے کمانڈر لوگوں کو آرڈر جاری کیا حکومتی سطح پر کہ میری فوج میں کوئی بے نماز آدمی بھرتی نہ کیا جائے، اور ساتھ فرمایا بے نماز آدمی خدا کا بے وفا ہوتا ہے، وہ خدا کا غدار ہوتا ہے، اور جو اللہ کا وفادار نہیں وہ عمر کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہ اہمیت تھی صحابہ کرام کی نظر میں نماز کی، اور یوں انہوں نے پریکٹیکلی عملی طور پر
اللہ کریم نے قرآن میں بھی فرمایا حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز قائم کرے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اللہ جنہیں دنیا میں حکومت دے، حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز قائم کروائے۔ آج ہمارے حکمران اپنی بات تو منواتے ہیں، خدا کا قانون جاری نہیں کرتے۔ مرحوم ضیاء الحق نے کوشش کی تھی کہ نماز کو حکومتی لیول پر جاری کیا جائے، لیکن بیچارہ تنگ آ کر کہنے لگا میں کیا کروں، یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اگر افسر کو نماز کا کہا جاتا ہے تو ملازم بھاگ جاتا ہے، ملازم کو کہا جاتا ہے تو افسر خود غائب ہوتا ہے، اور بوگس کاروائیاں ڈالی جاتی ہیں دفتر میں کہ نماز لوگ پڑھنے آئے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ نمازی صرف وہ بن سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی مشکل ہے۔ آپ شکر کریں اگر آپ نمازی ہیں تو اللہ نے اپنے کرم سے آپ کو نماز کا عادی بنا دیا، ورنہ ڈرائیور ہوٹل پر گھنٹہ گاڑی کھڑی کیے رکھے گا، لیکن اگر کہو جناب 10 منٹ بریک لائیں میں نے نماز پڑھنی ہے، کہیں گے مولوی جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مولوی جی سواریاں تنگ کرتی ہیں۔ نماز بڑی مشکل ہے، بے نماز سے پوچھیں نماز پڑھنا کتنی مشکل ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی مشکل ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بڑی مشکل ہے، مگر وہ لوگ جو کہ إِلَّا الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، مگر وہ اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندے جنہیں یقین کامل ہے کہ میں نے اپنے رب سے ایک دن ملاقات کرنی ہے، وہاں مجھے شرمندگی نہ ہو، وہاں مجھے ندامت نہ ہو، وہاں مجھے رسوائی نہ ہو۔ جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اسے ہی نماز نصیب ہوتی ہے۔ جنہیں ماں باپ بچپن میں نماز کا عادی بنا دیتے ہیں ان کے لیے نماز ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال برادران ذی قدر، اسلام کے اندر نماز کی شدید اہمیت ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور کمزوری ہے، نمازی تو ہم بن جاتے ہیں لیکن نماز بالجماعت ادا نہیں کرتے۔ نماز بالجماعت ادا کرنا فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اکیلے نماز پڑھے نا جو اسے ثواب ملتا ہے، اگر جماعت کے ساتھ آ کر ادا کرے گا نماز، اس کو اللہ تعالیٰ ایک تو انعام یہ دے گا کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد جماعت کے لیے گھر سے نکلے گا، اللہ ہر قدم پر اس آدمی کا ایک گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو فرمایا اکیلے نماز پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے اللہ اس کو 27 درجے بڑھا کر اپنے بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر آج جو بینک کہے کہ میں پرافٹ میں زیادہ دیتا ہوں، ہم اپنی رقم اس بینک میں رکھتے ہیں، جی وہ بینک زیادہ پرافٹ دیتا ہے اتنے فیصد، ہم اس میں اپنی رقم کا اکاؤنٹ کھلوائیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم اتنے سمجھدار ہیں، جس کاروبار میں نفع زیادہ ہو ہم وہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن جماعت کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 4 آدمی آئیں الگ الگ ایک نماز پڑھ جائیں، فرمایا ان 4 آدمیوں کے نماز پڑھنے سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا 2 آدمیوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ویسے تو عموماً ہوتا ہے 2 نمازی ہوں، 1 امام ہو، جماعت ہوتی ہے، لیکن حضور نے صراحت فرمایا 2 بھی جماعت ہیں، اگر 2 بھی آدمی ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، حتی المقدور کوشش کیا کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ حضور نے نماز پڑھائی، سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی اکیلا آیا، وہ نماز پڑھنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی اس پر صدقہ کر دو، اشارہ تھا کوئی آدمی اس کے ساتھ مل جاؤ تاکہ اس کی بھی جماعت بن جائے۔ حضرت صدیق اکبر اٹھے، اس کے ساتھ آپ نے نماز شروع فرما دی، تو 2 آدمی بھی اگر ہوں
مل کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، وہ اللہ رسول کو ان 4 سے زیادہ پسندیدہ ہیں جو الگ الگ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر 8 الگ الگ نماز پڑھیں، ان 8 کے الگ الگ پڑھنے سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا 4 کا جماعت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اذان سن لی جائے تو بلا عذر جماعت ترک کرنے والے کے بارے میں فرمایا اللہ ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے اذان سن لی اور پھر انہیں جماعت میں حاضر ہونے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ سفر ہے، وہ رکاوٹ بیماری ہے، وہ رکاوٹ انتہائی کوئی شدید اہم معاملہ ہے، مثلا بیمار ہے گھر میں، آپ کے علاوہ کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں، آپ اس کی خبرگیری کر رہے ہیں، یا اس طرح کا کوئی ضروری معاملہ، جماعت اتنی ضروری ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، بڑے مشہور حضور کے صحابی ہیں، یہ مؤذن بھی تھے، اذان بھی دیتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، راستہ خراب ہے، میں نابینا آدمی ہوں، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ ایک نابینا آدمی سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ رات کا وقت ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے راستے میں ہوتے ہیں، سانپ بچھو ہوتے ہیں، اجازت ہے میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کی آواز تمہیں پہنچتی ہے؟ جی یا رسول اللہ اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ فرمایا پھر نماز مسجد میں ادا کیا کرو۔ یہاں پر علماء نے فرمایا اگرچہ معذور آدمی کے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن چونکہ صحابہ امت کا خاص طبقہ ہیں اور اعلیٰ متقی ہیں، متقیوں کے احکام الگ ہیں۔ رسول اللہ نے عبداللہ ابن مکتوم کو عذر کے باوجود، ایک اور روایت میں آتا ہے ایک بوڑھا آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ میری نظر کمزور ہے، کیا میں گھر پر نماز ادا کر لوں؟ حضور نے فرمایا اگر ممکن ہو تو گھر سے لے کر مسجد تک رسی باندھ کر رسی کے ساتھ بھی آؤ تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، مسجد میں نماز ادا کرو۔ اتنی اہمیت ہے اسلام میں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے کی۔ آج ہم لوگ چھوٹے سے عذر کے لیے جماعت ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھانے کے لیے آئے، نمازی تھوڑے نظر آئے، مدنی زندگی تھی، مدینہ منورہ زرخیز سرزمین ہے، اللہ کریم آپ کو لے جائے، ہمیں لے جائے، ہم مدینہ شریف دیکھیں۔ مدینہ کا زیادہ تر حصہ زرخیز ہے اور فصل کا موسم تھا، لوگ جماعت میں کم حاضر تھے۔ حضور کے چہرے پر جلال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ مصلی پر بٹھاؤں اور جنگل میں جاؤں اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں جو بلا عذر اذان سننے کے بعد مسجد میں حاضر نہیں ہوئے۔ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہونا، اس قدر حاضر نہ ہونا اتنا حضور کو ناگوار گزرتا ہے۔ آج میرے وہ کلمہ گو مسلمان بھائی جو جماعت تو درکنار، نماز کے لیے بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، اگر جماعت سے غیر حاضر ہونے والوں کے گھر جلانے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو بتائیں جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان پر رسول اللہ کی ناراضگی کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک امتی اپنے آقا کی یہ ناراضگی گوارا کر سکتا ہے؟ کسی بات پر اگر حضور کے چہرے پر ناگواری آتی نا، ایک مرتبہ کسی آدمی نے حضور کے علم پر اعتراض کیا، اس نے کہا حضور دور کی غیب کی خبریں دیتے ہیں، ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں منافق، حضور کو ہمارا پتہ نہیں ہوتا۔ جب حضور نے یہ سنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، حضور ممبر پر آئے، آپ نے فرمایا مجھے خدا کی قسم یہاں بیٹھے کوئی سوال کرو، تم کوئی سوال نہیں کرو گے، میں اس کا جواب عطا کروں گا۔ ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا فلاں جگہ فلاں درخت کے ساتھ تیری اونٹنی کی نکیل اڑی ہوئی ہے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ لوگ میرے نسب میں تان کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا باپ وہ نہیں جس سے تیری ماں کا نکاح ہے۔ فرمایا تو اسی باپ کا بیٹا ہے جس کے ساتھ تیری ماں کا نکاح ہے۔ حضرت عمر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بال، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاری کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، یہ بات منافقوں نے کی کہ رسول اللہ کو علم نہیں۔
اور حضرت عمر بل بلا کر گڑ گڑا کر کہنے لگے ردینا باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا، آپ کو اللہ کا نبی مانا، اسلام کو ہم نے اپنا دین مانا۔ بات یہ ہے حضور کے چہرے پر تھوڑا سا جلال آیا، عمر جیسا آدمی تھرا گیا، کانپ گیا اور معافی مانگ گھٹنے ٹیک کر معافی مانگنے لگے۔ عام بندے کی تو جرت ہی نہیں تھی۔ بہرحال حضور کی طبیعت میں سکون آیا۔ عرض یہ کر رہا ہوں حضور کا ناراض ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں، یاد رکھو اگر حضور ناراض ہو گئے تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے اے میرے محبوب جو تیرا نہیں بنتا وہ کبھی میرا نہیں بنتا۔ تو وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ غور کریں کہ ان پر کس قدر رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ کافروں نے حضور کو پتھر بھی مارے، حضور کو ستایا، دل دکھایا، حضور کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو گر رہے تھے۔ چچا امیر حمزہ کی یاد میں حضرت امیر حمزہ حضور کو بہت پیارے تھے۔ نبی کریم ساروں کے تار رو رہے تھے حضرت امیر حمزہ کے لاشے پر، لیکن بد دعا نہیں دی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے آپ دعا مانگیں یہ لوگ برباد ہو جائیں۔ حضور نے چچا امیر حمزہ کا لاشا دیکھنا گوارا کر لیا، اپنے چچا کا پھٹا ہوا پیٹ دیکھنا گوارا کر لیا۔ ہندہ ظالمہ سامنے کلیجہ چبا کر کہہ رہی تھی محمد اب بھی اللہ کا نام لوگے، میں تیرے چچا کا کلیجہ چبا رہی ہوں۔ حضور نے یہ بھی چیزیں گوارا کر لیں۔ کافروں کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن اگر کسی موقع پر حضور نے ان کے لیے بد دعا کی تو وہ موقع تھا جب جنگ خندق میں انہوں نے حضور کی نماز عصر قضا کروائی۔ حضور اتنی ناراضگی میں آئے کہ حضور نے کہا مالک نے برباد کر انہوں نے میری نماز کو ضائع کیا۔ معلوم ہوا رسول اللہ کو اپنی جان، اپنی عزت اور اپنے پیارے چچا امیر حمزہ کا لاشا دیکھنا تو گوارا ہے، لیکن حضور کو نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ اور حضور کی ناراضگی کا جو عالم نماز کے رہ جانے پر تھا وہ بڑی بڑی مصیبت اور بڑے بڑے دکھ پر بھی نہیں تھا۔ اس لیے صاف کر دیا جاتا ہے، سیکل کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ عَادَ اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا بلکہ وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، فرمایا زادت وہ نقطہ جو ہے اس کے اندر جو سیاہی کا وہ نقطہ لگا تھا